اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ اس وظیفے کو کرتا ہے اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے اسے رزق عطا فرماتے ہیں۔ ایسے لوگ جو رزق کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، ایک مرتبہ اس وظیفے کو کر لیں۔ ایسے لوگ جو رزق میں تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، ایسے لوگ جن کے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، ایسے لوگ جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا ایسے لوگ جن کی دکانوں میں گاہک نہیں آتے، وہ لوگ اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں۔ میں کہتا ہوں آپ کے اوپر جو بھی پریشانی ہے، صرف ایک مرتبہ سورۃ الکوثر کا جس طرح میں بتاتا ہوں اس طرح آپ نے وظیفہ کرنا ہے، آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ جب آپ نے اس کو کرنا ہے، اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے۔ ایسے لوگ جو بہت پریشان حال میں ہے کہ جن کے رزق میں برکت نہیں ہے، وہ اس سورۃ الکوثر کا وظیفہ کریں۔ یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے اسے رزق عطا فرمائے۔ اگر کوئی تنگ دستی میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، یا جس کے اوپر قرضہ ہے، وہ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ میں کہتا ہوں کہ جتنا بڑا مرضی قرضہ ہو، اس وظیفے کو خالص نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ رب العزت بن مانگے اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ بہت سے لوگ، لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے کو کیا، اور جب تک آپ اس وظیفے کو کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرماتا رہے گا۔ خالصاً نیت کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو بندہ غریب ہے، فقیر ہے، ایک مرتبہ اس وظیفے کو کر کے دیکھ لیں۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی ہو جائے گا جو بھی بندہ اس وظیفے کو ایک مرتبہ کرے گا۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے، کیونکہ اس وظیفے میں اللہ رب العزت نے اس سورۃ المبارکہ میں جو سورۃ الکوثر ہے، اس میں سمندر سے گہرے راز رکھتے ہیں، اور اس سمندر کے سے زیادہ گہرے رازوں کو اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اس سورۃ مبارکہ میں بے شمار طاقت ہے، اور اس سورۃ مبارکہ کے اتنے اثرات ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی بدولت سے وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں۔ تو آئیں آج اس وظیفے کا طریقہ جانتے ہیں کہ اس وظیفے کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، کتنے دن تک اور کتنی تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن کے ذریعے میری ویڈیو بر وقت آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے جتنے بھی وظائف ہیں، جتنے بھی ویڈیو کے اوپر میں نے بتا دیے ہیں اس چینل پر، یا اس کے علاوہ دوسرے اور تیسرے چینل پر جتنے بھی وظیفے میں نے بتائے ہیں، ان سب میں میری آپ سے ایک درخواست ہوتی ہے کہ آپ نے جو بھی وظیفہ کرنا ہے، جو بھی وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پڑھنے سے آپ کو فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جس وقت آپ اس وظیفے کے لیے کچھ کریں گے، یعنی کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے۔ نماز کی پابندی آپ نے اس وظیفے کو کرنے تک لازمی کرنی ہے، اور جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دو جو شرائط ہیں یہ لازمی ہے۔ پہلی شرائط جائز مقصد کے لیے تمام کے تمام وظائف ہیں، اور دوسرا یہ کہ نماز لازمی ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا کوئی بھی وظیفہ، دنیا میں جتنے بھی وظیفے ہیں، میں بتاؤں یا آپ کسی اور سے سن لیں یا کتاب سے پڑھ لیں کسی سے، ٹھیک ہے نا، جہاں سے مرضی آپ دیکھیں، کوئی بھی آپ کو بتائے، پہلا تو جائز مقصد کے لیے ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ تو وظیفہ کس طرح کرنا ہے اور کتنی تعداد کے ساتھ کرنا ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرنے ہیں۔ ادا کرنے کے بعد آپ نے
101 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیم پڑھیں۔ 101 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر بما بسم اللہ الرحمن الرحیم، 129 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہو جائے گی آپ کی، اور 129 مرتبہ ہی سورۃ الکوثر ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 101 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے 129 دن ہی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 129 دن سے پہلے پہلے اللہ رب العزت آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے گا، پریشانیوں کو دور فرما دے گا، جو گھر میں افاقہ ہے اس کو ختم فرما کر خوشحالیاں ہی خوشحالیاں عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی باکمال وظیفہ، لہٰذا جو میں نے طریقہ کار بتایا ہے اس طریقوں کو آپ نے اختیار کرنا ہے کہ جائز مقصد کے لیے، اور نماز لازمی قائم کریں۔ لہٰذا عمل بھی کریں اور نماز بھی لازمی قائم کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، ایک نئے عمل کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔